بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے واسطے تیار ہونے کے لیے فرمایا۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور حضور پر نور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔ پہاڑوں، ٹیلوں، چٹیل میدانوں، پتھر کی چٹانوں، درختوں اور روئی زمین کے کل چیزوں نے مسلمانوں کی اللہ اکبر کا جواب دیا اور بزبانی حال کہا، الہی اور اے ہمارے مولائے معبود، ہم موحدوں کی آواز اور توحید کے نعرے بلند ہوتے ہوئے سن رہے ہیں، اہل تمجید و تحمید کے چہرے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ذکر خیرہ ان کی زبان پر جاری ہے۔ وحوش طیور کو مسلمانوں کے نعرے سن کر وجد آ گئے اور وہ اپنے مولا اور معطا کا ان نعمت و فرجون ہے باری تعالیٰ جل مجدہ نے عنایت کی ہے شکریہ ادا کرنے لگے۔ درندے اور بہائم اپنے رازق اور پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو کر تسبیح میں مشغول ہو گئے اور فضائی آسمان میں کھڑے ہو کر ایک ہاتف نے دنیا کی کل چیزوں کو مخاطب کر کے کہا، پہاڑوں، عموری زمین، فلزات اور دریاؤں میں اپنے رب کریم کی اکثر مخلوق تسبیح و تحلیل میں منہمک رہتی ہے اور اکثر چیزیں اس کی نغمے گا گا کر اپنی عمر مستعار کو پورا کر دیتی ہیں۔ فضائے آسمانی کی آوازیں سن کر مشرکین کا لشکر لرزا بر اندام ہو گیا اور معمور زمین کے کل مخلوقات کی آواز سن کر تر تر کانپنے لگا، زمین پاؤں تلے سے نکل گئی اور قلوب مسلمانوں کی ہیبت سے پر ہو گئے۔ قسطنطین نے یہ آواز سنی اور مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو پہلے سے دو گنی زیادہ نظر آئی اور کہنے لگا، خدا کی قسم جب میں یہاں آیت آئی 5000 سے زیادہ نہ تھی اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ان کی ملائکہ سے مدد فرمائی ہے۔ میرا باپ ہرقل نہایت دور اندیش اور دانا بینا آدمی ہے، جس نے عربوں کو پہلے ہی ورک لیا تھا۔ میرا یہ لشکر بہان ارمنی کے اس لشکر سے زیادہ نہیں ہے جو یرموک کے میدان میں ان کے مقابلہ پر لے گیا، کیونکہ اس کا لشکر 10 لاکھ تھا اور میرا اس کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے ان کے مقابلے میں نکل کر بڑی حماقت کی اور مجھے بہت بڑی ندامت اٹھانی پڑی۔ میں بہت جلد کوئی ہیلا کر کے ان کے مقابلے سے پیچھے لوٹ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پشب کو جو قیصریہ میں نہایت عظیم القدر اور عالم شخص تھا بلایا اور کہا کہ آپ سوار ہو کے ان عربوں کے پاس چلے جاؤ، نہایت احسن طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرو اور کہو کہ شہزادہ آپ حضرات میں سے ایک فصیح و بلیغ جری اور شریف النسل شخص کو بلاتا ہے۔ کہتے کہ اس نے سیادی باج کے کپڑے پہنے، بالوں کے ایک ٹوفی سر پر لگائے اور سبز خچر پر سوار ہو کر جواہر کے ایک سلیب ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کی طرف چلا اور لشکر کے قریب پہنچ کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں سے مسلمان اس کی آواز سن سکتے ہیں، کہنے لگا، معاشر العرب، میں قسطنطین بن ہرقل کا قاصد ہوں۔ اس نے آپ کی خدمت میں مجھے اس غرض سے بھیجا ہے کہ میں آپ سے اس کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ حضرات ایک فصیح جری اور دلاور شخص کو میرے پاس روانہ کر دے۔ خدا کی قسم، اصول چاہتا ہے اور فساد خون ریزی کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے دین کا عالم ہے اور موری دنیاوی میں نہایت دراندیش ہے۔ وہ اپنے خون بہانا اور ملک میں فتنہ و فساد کرنے سے اسے سخت نفرت ہے۔ تم بھی ہم پر ظلم جور نہ کرو، کیونکہ ظالم مغلوب کیا جاتا ہے اور مظلوم کی مدد ہوا کرتی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ہمارے واسطے حکم فرمایا ہے کہ ظالم و جابر کے سوا کسی سے نہ لڑو۔ ہمارا بادشاہ رحیم قسطنطین فسر ہرقل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کسی وسیع اور مضبوط دل شخص کو یہاں بھیج دیجیے، مگر وہ شخص شریف النسل ہو۔ یہ کہہ کر یہ چپکا کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کی گفتگو سنی تو مسلمانوں کی خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، اس ختنہ نابریدہ شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ خوشنودی حاصل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور صدرومی جو کچھ کہے گا اسے معلوم کرنے آپ حضرات میں سے کون شخص جائے گا؟ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، جو نہایت سیاہ فام دراز قد تھے اور جن کی سیاہی میں دمک تھی اور جن کی دونوں آنکھیں انگاروں کی طرح چمکا کرتی تھی اور بیربوٹی کی طرح سرخ رہا کرتی تھی، نیز جو نہایت بلند آواز سے اٹھے اور کہنے لگا، یا عمر، اس کے پاس میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، بلال، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم نے بہت شکتے حال کر دیا ہے، نیز تم عربی نہیں بلکہ حبشی ہو اور عربوں کی گفتگو نہایت فصیح مسجع اور مقفع ہوا کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، آپ مجھے ہی اجازت دے تاکہ اس کے پاس میں ہی جاؤ۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی، بہت اچھا، تم ہی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعانت طلب کرو بات کرنے میں، اس سے مطلق نجج کو فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرو اور شریعت اسلام کی بڑائی بیان کرو۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سال کے پوری طرف نہایت قد اور ڈیل ڈول میں بلند تھے۔ آپ کے دونوں شانے بہت چھوٹے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ قبیلہ شنواس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی شخص دیکھتا تھا تو آپ کے عظیم الخلقت ہونے کی وجہ سے ڈر جاتا تھا۔ اس روز آپ کے شام کے بنے ہوئے سفید کپڑے کی قمیص پہن رہے تھے، سر پر اونی امامہ باندھ رکھا تھا۔ آپ نے تلوار حمائل کی تو شدان شانے پر رکھا، عصا ہاتھ میں لی اور مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے۔ بشب نے آپ کو دیکھ کر ذلیل خیال کیا اور دل میں کہنے لگا کہ ان عربوں کی آنکھوں میں ہم بہت حقیر ہے، جنہوں نے ہمارے پاس ہمیں حقیر سمجھ کر اس غلام کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے غلام، تم اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ بادشاہ تمہارے سردار کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر سکے۔ آپ نے فرمایا اے رسول اللہ علیہ وسلم کا معزز بلال ہو، تمہارے بادشاہ کے کسی سوال کی جواب دہی سے عاجز نہیں ہونے کا۔ اس نے کہا اچھا میں بادشاہ کو اس کی اطلاع کر دوں، تم یہی کڑے رہو۔ یہ کہہ کر یہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگا ملک آپ سے گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لے کہ ان کی آنکھوں میں ہمارے قدر و منزلت کا کیا حال ہے۔ غلام جو انہوں نے روانہ کیا ہے نہایت سیاہ فام، دراز قامت اور ڈیل ڈول کا بہت باری ہے۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ایسی صفات بیان کی کہ جس سے اس کے دل میں آپ کی طرف سے خوف بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ تو ان کے پاس پھر جا اور یہ کہ نصرانی بادشاہ نے گفت و شنید کرنے کے لیے آپ کے سرداروں میں سے ایک سردار کے متعلق کہا تھا اور آپ نے ایک غلام کو بھیج دیا۔ ترجمان پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کہنے لگا اے سیاہ فام شخص، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہم غلام سے بات کرنا نہیں چاہتے بلکہ تمہارے لشکر کے سردار یا امیر سے بات چیت کرنا چاہتے۔ آپ بعد نخواستہ واپس چلے آئے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبداللہ، جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اس لشکر کو کس پر چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان سے زیادہ کوئی رحیم نہیں، وہ اپنی مخلوق کے لیے ارحم الراحمین ہے، لیکن پھر بھی نشان کو تم سنبھالو اور اس لشکر کی باغ ڈور میرے بعد تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر انہوں نے بے وفائی کی اور میرے ساتھ غدر کر دیے تو اللہ پاک جل جلالہ تم پر میرے خلیفہ اور مالک ہے۔ شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نشان ہاتھ میں لیا اور آپ کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت ذرا کے اوپر ان کا ایک جبہ زیب بطن کیے ہوئے تھے، سر پر زرد رنگ کا یمنی امامہ تھا جسے آپ نے شملے کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کر باقی کے پیچھے دے رکھا، کمر میں پٹکا تھا، تلوار حمائل تھی اور نیز رکاب میں مرکوز کر رکھا تھا۔ آپ اس شان و شوکت سے دشمن کی فوج کی طرف چلے اور جب اس ترجمان کے پاس جسے قسطنطنیہ بیج رکھا تھا پہنچے تو کھڑے ہو گئے۔ ترجمان آپ کو دیکھ کر ہنس، آپ نے اس سے فرمایا نصرانی عیسائی تجھے کس بات پر ہنسی آئی؟ تو اس نے کہا آپ کے لباس اور اسلحہ پر جو آپ نے زیب بدن کر رکھے ہے۔ آپ نے ان ہتھیاروں کو کیوں اپنے ساتھ لیا؟ کیا آپ کا ارادہ وہاں لڑنے کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہتھیار تو عربوں کا اڑنا بھی چونا ہے اور مخصوص لباس بھی ان کا یہی ہتھیار ہے، میں نے انہیں اس غرض سے اپنے ساتھ لیا ہے کہ قوت بازو کا کام دے اور اگر دشمن کچھ بے وفائی کر جائے تو اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی گوشمالی کر دے۔ ترجمان نے کہا مکرو فریب عربوں کا ہی شیوہ ہے، ہماری عادتوں میں داخل نہیں۔ آپ مطمئن ہو کر تشریف لے چلے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے اطلاع کی اور کہا ایھا الملک، عربوں کے لشکر کے سردار کے پاس آ رہے ہیں اور ایسے لباس پہنے ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ ان سے کہہ دو کہ تشریف لے آئے۔ کہتے کہ بادشاہ نے حضرت عمرو بن العاص کی خبر سن کر سامان درست کرنا شروع کیا، تخت کو خوب آراستہ کیا، فادر اور پشو کو دائیں بائیں بٹھایا اور افسران فوج کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ترجمان حضرت عمرو بن العاص کے پاس پہنچا اور اس نے آپ سے کہا کہ عربی بھائی بادشاہ نے اجازت دے دی ہے، آپ تشریف لائے۔ اب یہ سن کر آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار آپ برابر چلے جا رہے تھے۔ قیصریہ کا لشکر آپ کی زیب و زینت اور لباس سے تعجب کرتا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ بادشاہ کی خیمہ کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں آپ افیادہ ہو گئے۔ روم کے فوجی سردار آپ کے آگے آگے ہوئے اور بادشاہ کی طرف چلنے لگے۔ اس کے قریب پہنچے تو بادشاہ کی اور آپ کی آنکھیں چار ہوئے۔ آپ نے اسے عرب کے دستور کے موافق دعا دی۔ بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، مرحبا کہا، نہایت خند پیشانی سے پیش آئے اور کہا کہ تخت پر تشریف رکھیے، مگر آپ نے اس پر بیٹھنے سے انکار فرمایا۔ کہا کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا فرش تمہارے پر سے بہت زیادہ پاک ہے، کیونکہ انہوں نے تمام زمین کو فرش بنا کر ہمارے لیے مباح کر دیا ہے اور اس میں ہم سب برابر ہیں۔ پھر میں اللہ کا فرش چھوڑ کر بندے کے تخت کو کیوں اختیار کروں؟ یہ کہہ کر آپ زمین پر
چارزانوں ہو کر بیٹھ گئے، نیزے کو اپنے سامنے رکھا اور تلوار کو بائیں پر رکھ لیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، رومی بادشاہ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اور جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ قسطنطین پسر ہرقل نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام عمر ہے اور میں سادات عرب اور بابی بیت الحرم سے ہوں جن کے لوگ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، عمر، واقعی آپ سادات عرب اور معزز شخص ہے، لیکن اگر آپ عرب ہیں تو ہم رومی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مابین قرابت ہے، اور ہم تم نسبت میں ملتے جلتے ہیں، اور جو اشخاص نسبت میں متصل ہوا کرتے ہیں وہ آپس میں خون نہیں بہایا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا نسب تو ہمارا دین اسلام ہے، اس کے بعد نسب ہمیشہ والدین کی طرف سے لائق ہوا کرتی ہے، اور جب دو بھائی مذہب میں مختلف ہو جایا کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کے لیے یہ حلال ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے، اور اس صورت میں ان کا نسب منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا تمہارا نسب ایک ہے، سو یہ کس طرح؟ ہم معزز قریش ہے اور تم رومی بچے۔ اس نے کہا، یا عمر، کیا ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے؟ پھر نوح علیہ السلام ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور رومی حضرت یسوع بن اسحاق کی، اور یہ اسحاق حضرت اسماعیل کے بھائی تھے، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بھائی بھائی کے لیے ذبح نہیں کہ وہ آپس میں لڑیں، اور جو ان کے بڑوں نے ان پر تقسیم کر دیا ہے اس کے اوپر آپس میں مرے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم نے سچ کہا کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے۔ واقعی ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہماری آپس میں تقسیم بھی کر دی تھی، مگر وہ تقسیم خوشی سے نہیں کی تھی، بلکہ جب آپ اپنے صاحبزادے حام پر ناراض ہو گئے تھے تو اس وقت تقسیم معرض عمل میں آئی تھی۔ اور یہ یاد رکھو کہ حام کی اولاد اس تقسیم سے راضی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مدت دراز تک وہ برابر نے اپنا حق لینے کے لیے خون ریزی کرتی رہی تھی۔ یہ زمین جس پر تم قابض ہو دراصل تمہاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ عمالقہ کی تھی جو تم سے پہلے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام زمین کو اپنی اولاد یعنی سام، حام اور یافس پر تقسیم کیا تھا، اور اپنے بیٹے سام کو یہ شام کا ملک یمن، حضرموت، غسان اور عمان بحرین تک دے دیا تھا۔ عرب تمام کے تمام سام کے اولاد سے ہے، جو یہ ہیں قحطان، تسم، یدیس اور عمالق، اور یہ عراق بھی جہاں کہیں ہے ابو العمالقہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ تمام کے تمام یعنی قحطان، تسم، یدیس اور املاق جنابرہ ہیں جو شام میں رہتے تھے، اور یہی خالص عرب ہے کیونکہ ان سب کی زبان عربی تھے، اور یہ اس زبان پر مخلوق ہوئے تھے۔ ہم کو حضرت نوح علیہ السلام نے ممالک غرب اور ساحل دیے تھے، اور یافس کو مشرق و مغرب کے مابین کا حصہ بخشا تھا، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں زمین کا وارث کر دیتے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ اسی پہلی تقسیم پر جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی السرینو پھر عمل درآمد ہو جائے، اور جو نہر شیر زمین اور مضبوط مکانات تمہارے قبضہ میں وہ ہمارے حصے میں آ جائے، اور جو ہاردار درخت، پتھر اور سنگلاؤ زمین ہمارے پاس سے وہ تمہارے پاس چلی جائے۔ قسطنطین پسر ہرقل نے جب آپ کا جواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ شخص نہایت عقلمند آدمی ہے۔ کہنے لگا، واقعی آپ نے سچ فرمایا، مگر تقسیم تو جاری ہو چکی اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اب اگر تم اس تقسیم کے خلاف کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں اس کام پر برانگیختہ اور اپنے شہر سے الگ ایک بہت بڑی کوشش نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، الملک، واقعی تیرا گمان بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ایک کوشش عظیم نے تمہارے شہر کو آنے کی طرف توجہ دلیا ہی، کیونکہ ہم نے چنے اور جو کی روٹیاں کھایا کرتے تھے، مگر جب ہم نے تمہارے عمدہ کھانے دیکھے تو ہم بہت لذیذ معلوم ہوئے۔ اب ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہم تمہارے شہروں کو اپنے قبضے میں کر کے تمہیں اپنا غلام نہ بنا دیں، اور اس بلند درخت کے سائے تک جس کی شاخوں پر سبز پتے اور عمدہ پھل نہ پہنچ جائے۔ اور اگر تم نے ہمیں اس سے منع کیا یا کس طرح کی اس میں رکاوٹ ڈالی اور زندگی میں مزہ دینے والی چیزیں جو ہم نے تمہارے شہروں کی چکلی ہے ان سے باز رکھا، تو یاد رکھو ہمارے پاس ایسے جانباز سپاہی موجود ہیں جن کو تم سے جنگ کا بڑا اشتیاق ہے، جتنا تمہیں دنیا کی زندگی کا، کیونکہ وہ موت، آخرت اور جنگ کے خواہاں ہے اور تم زندگی کے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔